اگر کچھ نہیں ہوتا, الیکشنز کال نہیں ہوتے, 6 دن بعد کیا ہوگا یہ بتا. 6 دن بعد میں خیال وہ پھر ایک کال دے دیں گے کہ جناب فلاں تاریخ تک نہ ہوا تو ہم آ رہے ہیں. اور اس دفعہ شاید وہ موبلائزیشن پچھلی دفعہ سے ڈیفرنٹ کریں, کیونکہ آج پی ٹی آئی کی جو انٹرنل بات چیت ہو رہی تھی اس میں کراچی میں لوگ نکلے, بڑی تعداد میں نکلے, خیبر پختونخوا سے آئے, آزاد جموں کشمیر سے آئے, گلگت بلتستان سے آئے. جو ایک کوشچن مارک ریز ہو رہا تھا وہ پنجاب کی لیڈرشپ پہ, اور خاص طور پہ شفقت محمود صاحب کا کردار کیا تھا, کدھر ہیں. اور سوال انٹرنلی لوگ کر رہے تھے کہ جناب یہ بسیں کو انہوں نے ارینج کی تھیں, کہیں خود تو ان کی پنجاب کی لیڈرشپ نے گرفتاریاں نہیں دیں, وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں. تو وہ ایک سوالات ہو رہے ہیں. تو اس پہ میرا خیال ان 6 دن میں اس چیز کو بھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے, اور باقی جو ان کی پہلے بھی اسٹریٹجی تھی کہ ایسکیلیٹ کیسے کیسے کرنا ہے. جب بھی So this is part of escalation, دھرنا نہ دے کر واپس چلے جانا, واپس چلے گئے, دوبارہ آئیں گے. اور ملٹری لیکن پھر اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے نا, آپ ہائپ لے کے جاتے ہیں, یار مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور اس کے بعد آپ نے ایک سیف ایگزٹ بھی دینا ہوتا ہے. لا کے اس پوائنٹ پہ پروف کیا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ پروف یہ کیا ہے کہ جس جماعت کو سب کہتے تھے جی یہ تو جلسے کرتے ہیں, اور وہاں پہ ایک میوزک کانسرٹ ہوتا ہے, اور ان کے لوگ تو وہ برداشت نہیں کر سکتے, نہ لاٹھی نہ ٹیئر گیس, پولیس کو یہ سامنا نہیں کر سکتے. انہوں نے پولیس, رینجرز, ایف سی جو ڈپلائے ہوا تھا, جو راستے بند ہوئے, کنٹینرز, وہ سب. نہ صرف انہوں نے جو آپ نے خوفناک ویژول دیکھے, خواتین, بچے, عام شہری, جو جیسے اسد عمر بھی کہے تھے جن کا شاید پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہ ہو, لیکن عمران خان نے جو بیانیہ بنایا اس کو وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ, آپ اسلام آباد کو جانتے ہیں, ڈی چوک, اگر وہاں کے آپ مناظر دیکھیں, جس طرح آس پاس کے سیکٹر سے لوگ نکلے تھے, ان میں سے شاید پی ٹی آئی کے ممبرز نہ ہو لیکن لوگ وہاں پہ آئے تھے, اور بچے جس طرح تھے, خواتین, اور پھر وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. تو یہ والا سارا جو مومنٹم ہے اس نے زیادہ خوفزدہ کیا ہے پورے آپ کے سسٹم کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو. اور جو خوف پھیلا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام آباد کا جلسہ ہوا یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں, تو اس وقت جب نمبرز انہوں نے اکٹھے کیے کہ جی سیل ٹاورز پہ نئے سیل کتنے آئے ہیں, تو وہ جو نمبرز تھے اس سے زیادہ پریشانی ہوئی. پھر کراچی کا اتنا بڑا جلسہ, ملتان کا جلسہ, اور ہر جو بڑے بڑے جلسے کہتے ہر جگہ عمران خان اعلان کیا کرے تھے, میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں اسلام آباد آؤ. تو خوف یہ تھا کہ اسلام آباد میں پہلے اتنے لوگ آ گئے, اگر اتنے اور آ گئے تو کیا ہوگا, پھر ہم کیسے اس ساری چیز کو کنٹرول کریں گے. تو اس لیے وہ بلاکڈ لگا کے ان سب کو بند کیا. وی ول ڈیل دیم ود آئرن فسٹ, اس طرح سے یہ فیصلے ہوئے تھے, اس خوف کے اندر ہوئے تھے. لیکن وہ خوف کی دیواریں, جو کنٹینرز تھے, وہ عوام نے گرائے. اور جب نظر آیا کہ نہیں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی وہ واحد بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے جو کراچی سے خیبر تک اپنی سٹریٹ پاور شو کر سکتی ہے, اور حکومتی اداروں کی بروٹیلٹی ریزسٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اور یہ اگر اس کو فردر جاتے تو یہ پھر آپ کے کلیشز اس میں باقاعدہ شروع ہو جاتے. تو وہ ابھی ایک سیف ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہوئے کہ جہاں پہ آپ باقاعدہ دیکھیں, جب آپ ایوولوشن دیکھتے ہیں کسی بھی کانفلکٹ کی, تو اس کی نیکسٹ فیز کیا تھی کہ پھر شہری, ابھی تو آپ نے یہ ویژولز بھی دیکھے کہ جو پنجاب پولیس کے پولیس والے مار رہے تھے, وردی میں لوگ ان کو مار رہے تھے, کہیں کہیں جا کے پی ٹی آئی والوں نے باقاعدہ پانی بھی پلایا ہے, ان کی تیمارداری بھی کی ہے. یہ بہت پیارے ویژولز ہیں, وہ کلاسک, کہ یار وہ پیار بھی کرتے ہیں ان وردی والوں سے, لیکن وہ وردی والے مارتے بھی نہیں کوئی. وسیم, اگر 6 دن میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوتی اور عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد آنے کا کہتے ہیں, اور ایک ظاہر درخواست دیتے ہیں کہ جناب ہم آ کے اسی گراؤنڈ میں بیٹھیں گے جہاں مولانا صاحب بیٹھے تھے, کیا حکومت آنے دے گی نیکسٹ ٹائم, یا آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہی اسٹریٹجی ہوگی؟ اچھا جی ٹھیک ہے, اس میں 2 باتیں. ایک تو جو سوال آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھا تھا, میں نے آپ سے, میں بھی کل سے بہت سارے لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں. آخری میری ایک گورنمنٹ کے قریب ایک صاحب سے بات ہوئی کہ یار ہم تو کل سے ٹی وی پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ ان کو آ لینے دیتے, مثال کے طور پہ کراچی میں اگر وہ سب کچھ نہ ہو تو جو آپ نے کیا ہے, تو شاید وہ دھرنے کی اتنی بڑی خبر نہ بنتی. جب یہ ساری فائرنگ شیئرنگ میں ہو گئی تو پھر مجمع ارریلیونٹ ہو گیا, مجمع سیکنڈری ہو گیا. پھر اگر وہاں 200 آدمی بیٹھا تھا تو سامنے سے جواب تھا کہ بھائی آپ نے مارا ہی اتنا, ورنہ تو 20,000 ہوتا, ورنہ تو 2 لاکھ ہوتا, پھر تو کہنا ہی ہے نا 20 لاکھ ہوتا. یہ اسٹریٹجی رکھی ہوتی کہ بھائی ان, ہاں کہ بھائی اگر آپ نے اسٹریٹجی رکھی تھی کہ ان کو آنے دو اور تھکاؤ, بھائی بیٹھیں, عدالت نے کہا یہ گراؤنڈ خالی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, آئے بیٹھیں. تو پھر پہلے دن بہت بڑا مجمع ہوتا, دوسرے دن اس سے کچھ کم ہوتا, یعنی کہ آہستہ آہستہ پھر کاؤنٹ ڈاؤن الٹا خان صاحب پہ شروع ہوتا. ایک ایسی سوچ ہے, ایک سوال. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سوچ بھی تھی, یہ رائے بھی تھی. تو میں نے کہا پھر اس میں عمل کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس لیے کہ ایک دوسری رائے بھی تھی, وہ دوسری والی رائے پریویل کر گئی, دونوں رائے تھی. اب کمنگ بیک ٹو ابھی جو آپ نے سوال پوچھا کہ اب اگر دوبارہ خان صاحب یہ کرتے ہیں
تو میرا خیال تو میرا بھی یہی ہے کہ اگر ابھی بھی خان صاحب کو 6 دنوں میں ڈیٹ نہیں ملتی تو پھر خان صاحب پھر کچھ دنوں کا مزید کہہ کے اس کے بعد وہ نکلیں گے, اور گورنمنٹ نے 2 میں سے ایک چیز طے کرنی ہے میرے خیال میں. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے نا, یا تو ہم نے گھر جانا ہے, سوری اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے نا, کل جو سپریم کورٹ نے دیا اس کے اوپر بحث نہ کریں, لیکن اب ایک اس چیز کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ان کا رائٹ ہے. جی ہاں, تو اگر اب ہوگا تو پہلے سپریم کورٹ کے آرڈرز کلیئر ہیں, تو پھر انہوں نے یہ بھی طے ہے کہ پھر انہوں نے ڈی چوک یا سینٹورس برج کے پاس نہیں آنا بلکہ H9 جانا ہے, اور پھر یہ بھی طے ہے کہ گورنمنٹ نے بھی رکاوٹیں نہیں ڈالنی. تو مجھے لگتا ہے 2 میں سے ایک چیز گورنمنٹ کو طے کرنی ہوگی, یا تو یہ کہ ہم جا رہے ہیں, جب وہ جا رہے ہیں تو پھر اس کو اناؤنس کریں گے اور نوبت ہی نہیں آئے گی, یا پھر یہ کہ ایک دفعہ یہ پوری ایکسرسائز ہو لینے دیں, ورنہ یہ زیادہ بڑا پریشر ٹیکٹک ہے کہ جس طرح کل ہم ٹرانزیشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے مارا بگایا ہے, تو آج اگر آپ ان کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیتے یا آپ مارچ نہیں کرنے دیتے, وہ 10 دن بعد پھر کہیں گے, 15 دن بعد پھر کہیں گے, تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہی انسٹیبلٹی, یہی تلوار سر پہ لٹکتی رہے گی. تو چوائسز 2 میں سے ایک ہی ہیں کہ یا تو وہ گھر جائیں گے, اعلان کریں گے اسمبلیوں کے گھر بندنے کا, ورنہ پھر ایک دفعہ بلا رکاوٹ یہ سارا پروسیس ہو لینے دیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کتنا سسٹین کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم 126 دن کیا تھا, ابھی کیا کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں. مظہر صاحب کیونکہ اس دفعہ تو انہوں نے کہا خونی مارچ ہوگا, اب خونی مارچ اس سینس میں تو نہیں ہوا کہ کوئی بندوقیں لے کے آیا ہو, اپنے ہی بندے 10-12 گرا دے خدا نہ خواستہ اور یہ ہو گیا. اب جب کہ یہ چیز باہر نکل گئی 6 دن بعد, اب تو حکومت جواز کوئی بنا سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو کرنا دینا پڑے گا اگر 6 دن بعد عمران خان صاحب دوبارہ آئے, ان کیس اگر ڈیل یا کوئی معاملات آگے نہیں بڑھتے تو؟ کاشف, پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے ابھی جو مارچ ہوا وہ بہت موبلائزیشن کے بعد ہوا تھا, کئی جلسے ہوئے تھے, اس کے بعد یہ مارچ ہوا تھا. اور میرے خیال میں جس طرح اچانک ایک دم وہ ہوا, 6 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی, ختم کیا گیا, تو تھوڑا سا ورکرز کے لیول پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کہ جی اتنا پورا چارج تھا اور اس کے بعد ایک دم کولڈ آف ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو بالکل اسی طریقے سے لائرز موومنٹ میں بھی ہوا تھا, جب ڈی چوک پہ آ کے اچانک اعتزاز احسن صاحب نے ایک دم جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا تھا, تو بہت سے وکلا میں اس چیز پہ شدید غصہ بھی پایا جاتا تھا. تو غصہ نہ ہو لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ تھا کہ اتنی ساری آئی نو, مجھے کتنے میسیجز صبح آئے تھے لوگ پی ٹی آئی کے, اعتزاز احسن اچیو دس ٹارگٹ, وہ باقیوں کو نہیں پتا تھا, اس وقت اس کے بعد ایک اور لانگ مارچ کرنا پڑ گیا نا, کیونکہ وہ اچیو نہیں ہو سکا نا ٹارگٹ. آئی ڈونٹ تھنک ٹارگٹ اچیو ہوا تھا, کیونکہ پھر ایک لانگ مارچ ہوا جس میں میاں صاحب گجرانوالہ پہنچے تو جج بحال ہوئے. دوسرے کاشف, میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ ریلائز کیا ہوگا کہ یہ چیزیں, کیونکہ اگر 2014 کا چیزیں بہت مینیج تھیں, بہت کنٹرولڈ تھیں, یہ اس میں خدشہ یہ تھا, اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس لانگ مارچ میں اور دوسرے لانگ مارچ میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں وہ کافی مینیجڈ ہوتے تھے, انہیں پتہ ہوتا تھا, 90s میں دیکھ لیں, پتہ ہوتا تھا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہونے. یہاں جو تھا اس میں صرف گورنمنٹ کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے تھے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایڈریس کر رہے تھے. تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ یہ کہیں انکنٹرولبل یا ان مینیجبل نہ ہو جائے. اور تحریک انصاف کی اپنی آرگنائزیشنل ویکنیسز ہیں, جس طرح ابھی ارشد نے بھی اشارہ کیا کہ پنجاب میں, حالانکہ ان کا اصل بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہی ہے, کہ پنجاب اگر آپ نہیں جیتتے بالکل ٹھیک, پھر آپ کی ساری ایکسائز ختم ہو سر. جائے. لیکن آپ نے یہ جو ابھی لوگوں کی بات کی, ڈس اپوائنٹمنٹ کی, کس حد تک یہ میٹر کرے گی اگلے دھرنے میں اگر فرض کرو یہ دوبارہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو پچھلے کاشف 3 مہینے میں سر سامنے آئی ہے نا مظہر صاحب, وہ یہ ہے کہ لوگ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کرو نا حکومت جانے سے پہلے, تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے سخت خلاف بات کیا کرتے تھے اکثر لوگ, اور جو ہی حکومت گئی وہ سارے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. میں کل رات کو ایک بڑے سینئر آدمی سے پی ٹی آئی کے بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھے یہی مثال دی, انہوں نے کہا ہم لوگوں کے گھروں میں ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے کے پی میں, اور دیکھیں میں نے عمران خان کو کہا کہ اللہ تم سے راضی, الفاظ انہوں نے استعمال کیے, کیونکہ وہ لوگ جو ہمارا بات سننے کو تیار نہیں تھے, سڈنلی جو ہی عمران خان کی حکومت گئی ساتھ کھڑے ہو گئے. سو مجھے اگلے سیگمنٹ میں یہ جواب دے دیں سارے کہ کیا اگر وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جو کہ میں مانتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی لوگوں میں کہ یہ کیا ہوا, کیا وہ اگلے جلسے میں یا دھرنے میں میٹر کرے گی؟ کیا اگلے جلسے یا دھرنے میں طاقت کا استعمال ہوگا سرکار کی طرف سے اور دوبارہ روکنے کی کوشش ہوگی؟